حي على میں برادرم ڈاکٹر امجد علی اختر علی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی تاثرات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ شکراً، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت عروج، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت عروج، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ تعلیم کی بہت ہی اہمیت ہے۔ کوئی بھی دور ہو، وہ دور ہمیشہ تعلیم کا، ہنر کا، ٹیکنالوجی کا رہا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام انہوں نے ابھی تعلیم کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ علم کیسے حاصل کیا جائے۔ ایک شعر کے ذریعے: اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول زمان۔ اے میرے بھائی، آپ علم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے مگر 6 چیزوں کے ذریعے۔ تو ان 6 چیزوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جس چیز کی اہمیت ہے وہ اس شعر میں جو بیان کیا گیا ہے: ذکاء، انٹیلیجنس، ذہانت، ذکاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکاوت، ذہانت ہم میں سے ہر ایک کو ودیت کی ہے، ہر ایک کو دیا ہے، عطا کیا ہے۔ کسی کو کم ذہانت ہے، کوئی کم ذہین ہے، کوئی زیادہ ذہین ہے۔ ہم اپنی ذہانت کو تیز کر سکتے ہیں۔ بچوں سنو غور سے، ہم اپنی ذہانت کو کیسے تیز کر سکتے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری کے ذریعے۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو تیز کر دے گا۔ اس کے علاوہ برین ٹونکس آتے ہیں جو ہماری ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں، اور فوڈس آتے ہیں، غذائیں آتی ہیں جو ہماری ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کھجور لے لیجئے۔ جو بچے پڑھائی کرتے ہیں، باہر کی چیزوں کو کھانے کے بجائے آپ کھجور کھائیے، کھجور کھائیے، کیا کہتے ہیں، کاجو اور بادام کھائیے اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، لیکن باہر کی چیزوں کو مت کھائیے۔ باہر کی چیزیں آپ کے ذہن کی نشو و نما کو کم کر دیتی ہیں۔ تو ذکاء، آپ اپنے ذہن کو کیسے تیز کر سکتے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر، والدین کی اطاعت کر کے آپ، اور زیادہ سے زیادہ مشق کر کے۔ جتنا زیادہ آپ مشق کرو گے اتنا زیادہ آپ کا ذہن تیز ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ مشق کرو گے اتنا زیادہ آپ کا ذہن تیز ہوگا۔ تیسری چیز: وحرص، ٹیمپٹیشن فار نالج۔ مطلب آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی لالچ ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے، علم حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مسابقے ہیں، اسی سے آپ کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو مسابقے میں آگے بڑھتا ہے اس کو ہی انعامات و اکرام دیا جاتا ہے۔ اور اساتذہ اس میں بہت رول ادا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے پڑھائی کی طرف راغب کریں، پڑھائی کا لالچ
ان کے اندر پیدا کریں. والدین کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. واجتہاد، ہارڈ ورک، محنت. جو جتنا محنت کرے گا صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت میں، اس کے پاس اتنا ہی زیادہ نالج ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کے پاس علم ہوگا. قرآن کی آیت ہے لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الاوفى. انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا. وان سعيه سوف يرى، اور اس کی کوشش کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. ثم يجزاه جزاء الاوفى، پھر اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. ذکاء وحرص واجتہاد، اور میں اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل، مطلب ہارڈ ورک از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو نالج. جتنے زیادہ آپ محنت سے پڑھائی کرو گے اتنا زیادہ آپ کو علم حاصل ہوگا. وبلغۃ، اور کھانے پینے کا سامان، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے تو ماشاءاللہ سب کے پاس ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. وبلغۃ وارشاد استاذ، اور استاد کی رہنمائی، گائیڈنس آف دی ٹیچر از ویری امپورٹنٹ فار دی نالج. بہت ہی اہم ہے استاد کی رہنمائی. آپ استاد کی رہنمائی کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ اپنے استاد کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو ہی آپ کو استاد کی بہترین رہنمائی حاصل ہوگی. اٹ از آلسو ڈائریکٹلی پروپورشنل، مطلب جتنا زیادہ آپ اپنے استاد کا ادب کریں گے اتنا زیادہ وہ آپ کو آپ کو جو ہے اپنا علم انڈیل دے گا، وہ آپ کے اوپر نچھاور کر دے گا. وطول زمان، علم کے لیے نا بہت ہی لمبی مدت درکار ہے علم حاصل کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ آپ چوتھی تک پڑھ لیے، پانچویں تک پڑھ لیے، 10ویں تک پڑھ لیے، 12ویں تک پڑھ لیے آپ کو علم حاصل ہو جائے گا. آپ کو بہت ہی معمولی علم حاصل ہوگا. العلم، عربی میں ایک مقولہ ہے، العلم من المہد الی اللحد. علم جو ہے، علم حاصل کرنے کی شروعات ماں کی گود سے ہوتی ہے، اور آپ مرنے تک جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی لمبا پیریڈ ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اتنا لمبا کون علم کو ٹائم دے گا. آپ جو ہے اپنا نالج، جیسے آپ اسکول جاتے ہیں اس کا ٹائم ٹیبل ہے نا، اس کے حساب سے وہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں. تو آپ ڈیلی کیسے آپ کا ٹائم بڑھا سکتے ہیں پڑھائی کے لیے؟ آپ کو سیلف اسٹڈی کرنا پڑے گا، گھر پہ جا کے پڑھائی دینا پڑے گا. جتنا زیادہ آپ سیلف اسٹڈی کرو گے، خود سے پڑھائی کرو گے، اس کو بولتے ہیں ذاتی مطالعہ، خود سے پڑھائی کرنا. ٹیچر جو پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ذاتی مطالعہ کرنے سے آپ کے علم میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوگا. آپ لوگوں کے لیے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. اپنی قوم جو ہے تعلیم میں بہت پیچھے ہے، تو ہم کو اپنا انالیسس کرنا پڑے گا، اپنا تجزیہ کرنا پڑے گا، اور ہر قدم پہ ہم کو تعلیم کے لیے وقت دینا پڑے گا. وقت دینا پڑے گا آپ کو تعلیم کے لیے، محنت کرنی پڑے گی. اسی طرح سے اگر آپ بہت ہی بہترین کورس کرنے جا رہے ہیں، MBBS کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی اس کے بہت بڑا کورس کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو ہم کو جو ہے اپنے زیورات بھی بیچنا پڑے گی. گھر ہے، گھر تو نہیں، کھیتی وغیرہ اگر آپ کے پاس کچھ پراپرٹی ہے اس کے لیے بیچ دو تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بہت ہی بہترین سودا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میں بس انہی باتوں پہ اپنی باتوں کو مکمل کرتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں کے ذمہ داران ماشاءاللہ دن بدن بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بہت ہی کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے پروگرامز کر رہے ہیں، جو پڑھائی کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، ان کے دلوں میں خلوص عطا فرمائے، اور ان کو
خوب محنت سے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان بچوں کو. السلام علیکم. شکراً، جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. یہ تھے برادرم ڈاکٹر امجد علی اختر علی حفظہ اللہ، جو اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں محظوظ کر رہے تھے. شاعر کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اس شاعر نے اس میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے.